السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، کچھ واقعات پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تاریخ ایسی کئی حیرت انگیز کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی 3 حیرت انگیز کہانیاں سناؤں گا۔ پہلی کہانی جولائی 1518 کی ہے۔ اس کو ڈانسنگ پلیگ آف 1518 کہتے ہیں۔ اس وقت رومن امپائر میں ایک شہر ہوتا تھا۔ اس شہر کے لوگوں پر ڈانس کرنے کا عجیب و غریب جنون سوار ہو گیا، اور اس جنون نے کئی لوگوں کی جانیں بھی لے لی تھیں۔ یہ سارا واقعہ ایک عورت سے شروع ہوا تھا۔ اس عورت کا نام زوک ٹرافیا تھا۔ یہ ایک دن روڈ پر کھڑی ہو گئی اور ڈانس کرنا شروع ہو گئی۔ دوستو، یہ عورت تقریباً پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور پھر ایک کے بعد ایک کر درجنوں لوگوں نے اس عورت کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ بغیر رکے ڈانس کرتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عجیب و غریب کنڈیشن پورے شہر میں پھیل گئی۔ 400 سے زیادہ لوگ شہر کے مختلف کونوں میں اچانک ڈانس کرنا شروع ہو جاتے اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ اس شہر کی حکومت نے ان لوگوں کے لیے میوزیشین کا بندوبست بھی کر دیا۔ لیکن دوستو، یہ کنڈیشن آہستہ آہستہ جان لیوا ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ کئی لوگ جب گھنٹوں تک ڈانس کرتے رہتے تھے، ان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو جاتی تھی۔ آخرکار ان تمام لوگوں کو پہاڑوں پر بھجوا دیا گیا تھا۔ اب یہ کہیں بھی کھڑے ہو کر بغیر رکے ڈانس کرنا، اور وہ بھی اتنی دیر تک کہ کئی لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ کنڈیشن کیا تھی، یہ آج تک کوئی ٹھیک سے نہیں بتا سکا، لیکن یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ جب کئی لوگوں کی ڈانس کرتے کرتے موت ہو گئی اور ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ دوستو، دوسری کہانی بھی انتہائی حیران کن ہے۔ ڈبل روٹی نے پورے شہر کو پاگل کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1951 میں فرانس میں ایک ٹاؤن ہوا کرتا تھا۔ 1951 کی گرمیوں میں فرانس میں کافی بارشیں ہوتی تھیں۔ اس کا فصلوں پر کافی اثر پڑا، اور آٹا اور میدا وغیرہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری حکومت نے خود اٹھا لی۔ اب اس ٹاؤن میں 2 ہی بیکریاں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کو بریڈ وغیرہ بنا کر دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک بیکری کو حکومت نے گرے رنگ کا عجیب سا آٹا فراہم کیا۔ اس ٹاؤن کے لوگ بریڈ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور اس بیکری کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اسی آٹے سے بریڈ تیار کریں اور لوگوں کو فراہم کریں۔ دوستو، پھر آگے جو کچھ ہوا وہ آج تک سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس بیکری سے شہر کے کئی لوگ یہ بریڈ خرید کر لے گئے، اور صرف 2 دن کے بعد تقریباً 250 لوگ بیمار پڑ گئے۔ ان کے پیٹ خراب ہو گئے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب یہ لوگ عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے۔ پورے شہر میں جن لوگوں نے یہ بریڈ کھائی تھی، وہ یا تو اپنے کپڑے پھاڑنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ تو اپنے بیڈ کے نیچے چھپ جاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنی کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا دیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی شیر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کو شیر کھا چکے ہیں اور یہ مر چکے ہیں۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کو لگتا تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے دریا میں بھی چھلانگیں لگا دی تھیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جل رہے ہیں۔ پورے ٹاؤن کے بیشتر لوگ یہ بریڈ کھانے کی وجہ سے تقریباً پاگل ہو چکے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ آج کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بریڈ کے آٹے میں ایک فنگس موجود تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں کیمیکل امبیلنس ہو گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک رائے ہے۔ بعد میں ان لوگوں کو مینٹل خانے میں بھی داخل کرانا پڑ گیا تھا۔ اور دوستو، اس ویڈیو کی آخری کہانی قزاقستان کے ایک شہر کی ہے۔ 2013 میں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس شہر کے لوگ کہیں بھی سو جاتے تھے، سڑکوں پر، مارکیٹ میں، سکولز میں، ہر جگہ یہ لوگ کسی بھی وقت اچانک زمین پر گر کر سو جاتے تھے۔ بعد میں ان لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ لوگ کیوں سوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ کنڈیشن اس پورے شہر میں پھیلتی گئی، اور یہ چھوٹا سا شہر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ان لوگوں کی اس بیماری کو سلیپنگ سکنس کا نام دیا گیا تھا۔ لوگوں کو یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ اپنے گھر سے کب نکلے، مارکیٹ کب پہنچے، پھر سڑک پر کب سو گئے۔ یہاں تک کہ حیران کن طور پر اس شہر کے جانور بھی اس کنڈیشن سے متاثر ہوئے تھے۔
یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا اور آخر کار قزاقستان کی حکومت کو ایکشن لینا پڑا۔ حکومت نے شہر کا پانی، شہر میں استعمال کیے جانے والا کھانا اور ہوا سب کچھ چیک کیا، یہاں تک کہ لوگوں کے بال تک ٹیسٹ کیے گئے۔ 2015 میں قزاقستان کی حکومت اس نتیجے پر آئی کہ اس شہر کے پاس کئی مائنز تھیں اور ان مائنز سے کاربن مونو آکسائیڈ نامی گیس خارج ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس شہر میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ لیکن تب تک اس شہر کے زیادہ تر لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کنڈیشن اور کسی بھی اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔